سر موجودہ حالات میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے سزائیں مل رہی ہیں، اراکین پارلیمنٹ کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر بند کر دیا جاتا ہے، کیا یہ واضح پیغام ہے کہ تحریک انصاف کی اب اس نظام میں کوئی جگہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں اور اپوزیشن بھی وہ نہیں رہی؟ نہیں، یہ تو بہت ہی فار فیشڈ اور غیر سیاسی قسم کی اپروچ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی دے کے لوگوں کو کوڑے مار کے، یہ اس طرح سیاسی کاموں میں اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ نہیں رہی اور فلاں. جب اف یو کین ریکال، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ولی خان صاحب وہ جیل میں تھے اور پتہ نہیں تھا کہ باہر آئیں گے نہیں آئیں گے. پھر کیا ہوا؟ پھر بھٹو صاحب کا اپنا پتہ نہیں لگا. اس لیے یہ کچھ نہیں ہے، ان چیزوں سے اس طرح کے نتائج پہ پہنچنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. آج کل جو ہو رہا ہے کہ سیال کوٹ کا پتہ نہیں کسی بیوروکریٹ کا سکینڈل ہے کیا ہے. واٹ از دس؟ آل دس از ویری کامن. کیسا جرم نہیں ہوا، قتل نہیں ہوئے. لیاقت علی خان، وہ بھٹو، بے نظیر بھٹو اور پتہ نہیں کون کون کیا لوگ. اس لیے یہ نہیں کنکلوڈ نہ کریں اس کو اس طرح. سر آپ اتفاق انتظار کریں. بالکل ٹھیک. اور پی ٹی آئی نے موجودہ حالات میں جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس میں فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں وہ حصہ نہیں لیں گے. شاہ محمود قریشی جیسے سیاستدان کہتے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں. آپ کے خیال میں تحریک انصاف کا بائیکاٹ کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ایک انتہائی متوازن اور میچور پولیٹیشین ہے. میرا ذاتی خیال، پولیٹکس از ناٹ مائی فیلڈ، لیکن اس ملک کی تاریخ گواہ ہے. دیکھیں، وہ بے نظیر بھٹو کو ساری زندگی پچھتاوا رہا غیر جماعتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا، ورنہ شاید نواز شریف کو موقع نہ ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے. آپ ذرا اس پہ سوچیں کہ بائیکاٹ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہی دھوکے بازی، فریب، فراڈ یا جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں فارم 47 یہ وہ، کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے شکست تو ہوگی. اچھا، میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ سوچتا ہوں، دیکھو عوام کے دلوں میں یہ جو ٹولہ اس وقت اقتدار میں ہے ان کے لیے شدید نفرت. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اتنی نفرت کسی حکمران کے بارے میں، یعنی نام و نشان مٹ گیا ہے پریکٹیکلی نون لیگ کا. پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی بتا رہی ہوں. اچھا، اب بندہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھے، میں شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی ممکنہ وجوہات ہو، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اے ویری ڈفرنٹ لاجک. میری لاجک یہ ہے کہ بار تو آپ پہلے بھی بیٹھو، الیکشن لڑو. ان کے اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ دھاندلی ہوگی یا دو نمبری ہوگی، واردات ہوگی، فراڈ ہوگا ان کے ساتھ، تو بھائی آپ پہلے بھی باہر ہیں اب بھی باہر ہیں، لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہوگا. I have a different logic because I'm not a politician اور نہ ہی میں کوئی رپورٹر ہوں کہ خبریں اٹھاتا بھی ہوں. میں تو ایک لاجیکل سی بات کرتا ہوں. لاجیکل سی بات یہ ہے کہ پوری قوم جانتی ہے اور خاص طور پہ پنجاب کے پچھلے الیکشن سوائے دھاندلی کے ایک شاہکار کے کچھ بھی نہیں تھے. خود میاں نواز شریف اور ان کی یہ جو برخورداری ہیں یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے. اچھا، اب اگر یہی کچھ دوبارہ ہوتا ہے، وہ اس واردات کا بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ یہ احمقانہ بات ہے. دوبارہ یہی کریں گے تو لوگوں کے اندر غصے میں، فرسٹریشن میں، ان کے لیے نفرت میں اضافہ ہوگا. وہ اس کا اصل اجر ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کو سیٹیں کتنی ملتی ہیں. میرا لاجک یہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو کہہ رہے ہوں گے ان کی اپروچ یا ان کی دلیل اس سے بہتر یا مدلل ہوگی. دو باتیں کی ہیں میں نے. ایک تو یہ کہ اگر یہ پھر وہی کریں گے جو کہ کریں گے، مجھے بھی پتا ہے،
تو لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی اگر عزت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور نفرت میں اضافہ ہوگا. دوسری بات میں نے مثال دی ہے, پوری زندگی بے نظیر بھٹو کو اس بات کا ریگریٹ رہا کہ انہوں نے وہ والے جو الیکشن تھے غیر جماعتی, یہ وہ ضیاء الحق کا جو فراڈ تھا, تو حاضری لگنی چاہیے تھی. انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا جس کا انہیں پچھتاوا رہا. یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کیونکہ میرے ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے. جی